والد نے صرف بیٹوں کے نام زمین خریدی تو تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الواحد صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں، بنگلہ دیش۔ ہم لوگ 5 بھائی اور 7 بہنیں ہیں۔ میرے ابو نے 1988 میں ایک زمین خریدنے کا ارادہ کیا جس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے تھی، لیکن میرے ابو کے پاس پورے 1 لاکھ روپے نہیں تھے، چنانچہ 2 بڑے بھائیوں نے باقی پیسے دیے، تقریباً 30-35 ہزار روپے زمین خریدتے وقت۔ ابو کا یہی ارادہ تھا کہ وہ زمین اپنے لیے نہیں خریدیں گے بلکہ 5 بھائیوں کے نام کر دیں گے، چنانچہ زمین ہم بھائیوں کے نام ہی سے رجسٹرڈ ہوئی۔ کیا میرے ابو کا یہ عمل شرعاً درست تھا؟ نیز ابھی اگر یہ زمین بیچیں تو اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ دیکھو، جب ابو نے زمین خود خریدی ہے اور پیسے نہیں تھے تو بھائیوں سے پیسے لیے، تو شرعاً اس کی حیثیت یہ سمجھی جائے گی کہ ابو خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن بھائیوں سے تعاون مانگ رہے ہیں کہ تم فی الحال پیسے دے دو۔ اس تعاون کی شرعی حیثیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹوں سے گفٹ مانگ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ جو کہنا ہے کہ وہ بیٹوں کے لیے خرید رہے تھے، تو بیٹوں کے لیے خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن اس نیت سے کہ خود خریدنے کے بعد بیٹوں کو گفٹ کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ زمین پہلے ابا کی ملکیت میں داخل ہوئی، پھر اگر انہیں بیٹوں کو گفٹ کر دی تو پھر یہ بیٹوں کی ہو گئی، تو بیٹوں کے نام کاغذات میں بھی کر دی، اور صرف کاغذات میں نہیں بلکہ ہینڈ اوور بھی کر دی، یعنی تخلیہ کر دیا، خود ہٹ گئے کہ بھئی اب یہ زمین تمہاری ہے، اور سب کو بتا دیا یہ یہاں سے یہاں تک ہے، تو پھر وہ قبضہ بھی ہو گیا اور یہ بیٹے اس زمین کے مالک بن چکے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ زمین بیچے تو تقسیم کس طرح ہوگی؟ بھائی اسی طرح ہوگی کہ جن 5 بیٹوں کو ہینڈ اوور کر دی انہوں نے خرید کے، ان کے قبضے میں دے دی، تو وہ مالک ہیں اس کے، وہ 5 برابر کے مالک ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابا کے لیے ایسا کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ تو ابا کے بھائی اگر باقی بھی ابا کی اولاد تھی تو پھر باقی اولادوں کو بالکل محروم کر دینا اور ایک ہی کو کچھ کو دینا کچھ کو نہ دینا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے یہ شریعت میں۔ اولاد میں برابری ضروری ہے۔ ہاں کوئی وجہ ہو کسی کو زیادہ دینے کی، کوئی معقول وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا وجہ کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو وراثت کے یا طلاق وغیرہ کے، اس میں ریٹرن میں پوچھنا چاہیے۔ ریٹرن سے مراد باقاعدہ دارالفتہ بھیجنے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ایسے مسائل یا تو میرے پاس ڈاک کے ذریعے بھیج دیں یا ڈائریکٹ جامعہ الرشید بھیج دیں۔ تو میں نے ابھی جامعہ الرشید کا پتہ بتا دیا، دارالفتہ جامعہ الرشید کراچی، اور یہاں بھیجنا چاہیں تو الفلاحیہ مسجد، مفتی طارق مسعود لکھ کے جامع مسجد الفلاحیہ پہ TCS کر دیں۔ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، بلاک ST 10، یہ پورا ایڈریس ہے ہمارا۔ یہاں آپ اس ایڈریس پہ ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، تو یہاں ڈاک کے ذریعے آپ بھیج دیں، لیکن اس میں اپنا ایڈریس واپسی کا اور فون نمبر لازمی ڈالیے۔ تو ایسے مسائل میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جب مستفتی سے سوال پوچھا جاتا ہے نا، تحقیق کی جاتی ہے، تو بہت ساری صورتیں نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے مسائل کو آپ انفرادی طور پر ریٹن میں پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔